عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. قابل احترام ذمہ داران مسجد، محترم و معقر علماء دین، قابل احترام سمر اسلامک کورس میں فارغ ہونے والے طلباء اور طالبات، معزز حضرات و خواتین، یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کی توفیق ہے کہ ہم سب اللہ کے گھر میں ایک دینی پروگرام میں جمع ہیں، اور یہاں جمع اس لیے ہوئے ہیں یہ مستقبل کے شہسوار جو طلباء اور طالبات جمعیت اہل حدیث مسجد التوحید کے زیر نگرانی دوسرا سمر اسلامک کورس جو منعقد ہوا، جس میں 15 دنوں میں ہمارے بچوں کو عقیدہ سکھایا گیا، نبی کی پاکیزہ زندگی کی تعلیم دی گئی، ادب اور اخلاق سے واقف کرایا گیا، دعائیں سکھائی گئیں، قرآن مجید پر توجہ دلائی گئی، ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے اور ایک مسلمان کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس حوالے سے علماء کی نگرانی میں ان بچوں اور بچیوں کی تربیت ہوئی۔ اسی حوالے سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ جمع ہونے کا بڑا نیک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے ان بچوں کو موٹیویٹ کرنا، ان بچوں کو آگے بڑھانا، ان بچوں کو ہمت دلانا، ان بچوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھانے کی کوشش کرنا کہ آپ ہی کل کے شہسوار ہیں، مستقبل کی امید ہیں آپ۔ حقیقت میں میرے سامنے جو نندیال کے جو طلباء اور طالبات یہاں بیٹھے ہیں، حقیقت میں یہ فیوچر کی امید ہیں، ان سے بہت ساری امیدیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم بحیثیت ذمہ دار، سرپرست، والدین ان پر اگر دست شفقت پھیریں، یہ بہت آگے بڑھیں گے، دین کا نام اور دین کا بہت کام کریں گے، دین کا نام روشن کریں گے اور دین کا کام کریں گے۔ اس لیے ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اختتامی اجلاس کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ چلیے 15 دن کورس مکمل ہوا، اب ان کو ہم کچھ سند دے کر بھیج دیں، کہا کہ نہیں، خاص اہتمام ہوتا ہے، انعامات تقسیم کیے جائیں گے، باہر سے کسی مہمان کو طلب کرتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے ایک نیک مقصد کیا ہے کہ ان بچوں پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے ذمہ داران مسجد اور محترم علماء اور ان کے پیچھے جنہوں نے بھی تعاون کیا اور جنہوں نے بھی جیسی بھی کوششیں کی، سب قابل مبارکباد ہیں۔ واللہ دوستو، آج کے دور میں اس کورس کی اشد ضرورت ہے۔ واللہ یہ کورس ایک نعمت ہے۔ 15 دنوں میں ایک ماحول ہمارے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ صبح 10 تا 1 ہمارے طلباء اور طالبات آتے تھے اور یہاں اس کورس میں شریک ہوتے تھے۔ بظاہر 10 سے 1 تقریباً 3 گھنٹوں کا یہ وقت، لیکن دین کے سائے میں انہوں نے زندگی بسر کی، ایک اچھا ماحول انہیں ملا، اور امید کرتے ہیں طلباء اور طالبات یہاں سے جو کچھ آپ نے سیکھا زندگی بھر اسے یاد رکھیں گے آپ۔ واللہ یہ زندگی کو بدلنے والا علم علماء نے آپ کو دیا ہے، اللہ سے قریب کرنے والا علم علماء نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والا علم علماء نے آپ کو عطا کیا ہے۔
باادب رہیں، با اخلاق بنے اور ایک سچا خالص پکا مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ اس سلسلے میں آپ کی تربیت ہوئی اور آپ کو بہت ساری باتیں سکھائی گئیں۔ بہت بڑا فرق ہے دینی اور دنیاوی علم میں، شریعت نے دونوں علم پہ ابھارا، لیکن بنیادی فرق کیا ہے کہ دینی علم انسانی سوچ کو بدل کے رکھ دیتا ہے، انسانی عقل و دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ دینی علم حاصل کرنے کے بعد آپ ایک صاحب علم کو دیکھیے، گفتگو کا انداز بدلے گا، معاملہ کرنے کا طریقہ بدلے گا، واللہ زندگی میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایسا جو ہے سبحان اللہ انداز ہوگا جس سے رب راضی ہو جائے۔ حقیقت میں یہ دینی علم کے حاملین اس دھرتی پر اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ نہیں؟ دینی علم جاننے والے، سیکھنے اور سکھانے والے اس دھرتی پر اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سیکھنے اور سکھانے والے ہیں تو کائنات کا نظام چل رہا ہے، توحید ہمیں مل رہی ہے، صحیح راستے پہ ہم باقی ہیں، صراط مستقیم پہ ہم گامزن ہیں، اللہ کے گھر کو ہم آباد کر رہے ہیں، سنت اور بدعت میں ہمیں فرق معلوم ہو رہا ہے، شرک اور توحید سے ہمیں واقفیت ہو رہی ہے، دامن کو شرک سے بچاتے ہوئے سمیٹتے ہوئے توحید کے راستے پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ علماء کی اللہ کے فضل کے بعد مرہون منت ہے۔ اس لیے دوستو ایسے کورس کی واللہ ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور میں ان طلبہ اور طالبات سے کہوں گا بڑی ذمہ داری ہے آپ پر۔ کیا ذمہ داری ہے؟ اگلے سال جو سمر اسلامی کورس مسجد التوحید میں جو تیسری بیچ آئے گی، جو تیسرا کورس منعقد ہوگا، اس میں سب سے ایکٹیو آپ رہنا۔ وہ کیسے؟ آپ شریک نہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسروں کو آپ شریک کرنا۔ پتہ نہیں ذمہ داران نے کیا فیصلہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، جو دوسرے سال جو دوسرا سمر اسلامی کورس ہے جو اس میں شریک ہوئے، وہ تیسرے سمر اسلامی کورس میں شریک ہو سکتے نہیں ہو سکتے، یہ ذمہ داران اور علماء کا مسئلہ ہے، ہم اس میں حائل نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ سے ضرور میں اپیل کروں گا، آپ طلباء سے اور آپ طالبات سے، کہ آپ نے یہاں سے جو کچھ سیکھا کہ خود اس پہ عمل کیجئے گا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھیوں میں اور آپ کی سہیلیوں میں دوبارہ آئندہ سال اس کورس میں شریک ہونے کا ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ بہت سو کو اس کی حقیقت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ کورس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ 15 دن ہم سمجھتے ہیں، لیکن 15 دن 15 سال کی تاریخ کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ 15 دن واللہ اگر صحیح معنوں میں آپ نے اس سے علم حاصل کیا، آنے والا 15 سال اللہ اکبر اس علم کی روشنی میں اسے آپ بچا سکتے ہیں، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک خود کو، ایمان کو، دین کو اور اپنے دل کو بچا سکتے ہیں آپ۔ اس لیے میں طلباء اور طالبات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کورس کے ترجمان بنیے، اس کورس کے آپ داعی بنیے، اس کورس کا ایک فیس بنے رہیے۔ سمر اسلامی کورس میں شریک ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی آپ یعنی آپ کو دیکھ کر بڑوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے کورس میں داخلہ کروائیں اور ایڈمیشن کروائیں انشاءاللہ۔ اور جتنی تعداد ہے، آئندہ اگلے سال ذمہ داران کو شکایت رہے کہ ہماری مسجد طلباء اور طالبات کے لیے ناکافی ہو، دور دراز سے بھی لوگ کھینچے چلے آئیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ اس میں سب سے ایکٹیو رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے نا؟ اگلے سال آپ لوگ، اگلے سال کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، سال بھر آپ کا امتحان ہے، آپ اپنے علم پہ گزارنا۔ یاد رکھیں معزز طلباء اور طالبات، کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر زندگی کو بسر کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ سیکھنے والے آج ان کی کوئی کمی نہیں ہے، سیکھ کر عمل کرنے والوں کی آج کمی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ گھر بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دنیا بھر کا نالج لے لیتے ہیں، بہت سارا علم لے لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اور علم سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔
لیکن آپ کی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کا علم اور آپ کی زندگی سے ایک بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ جو دعائیں آپ نے سیکھیں کب تک یاد رکھنا اسے؟ مرتے دم تک یاد رکھنا انشاءاللہ۔ اگر 20 سال کے بعد بھی کوئی پوچھے بھائی آپ کو یہ دعائیں کہاں سے آپ نے سیکھیں، کہاں سے آپ نے یاد کی، آپ کہنا 2026 میں مسجد التوحید میں دوسرا سمر اسلامی کورس منعقد ہوا، اس میں میں نے یہ دعا سیکھی، اس میں میں نے یہ سورتیں یاد کی، وہاں سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، وہاں سے میں نے بدلنا شروع کیا، وہاں سے میرے بدلنے کا سفر شروع ہوا، اور آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک با اخلاق، با ادب، ایک سچا مسلمان اگر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سمر اسلامی کورس کی مرہون منت ہے، یہ آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ۔ کہیں گے نبی بإذن اللہ۔ آئیے، میرے پاس وقت مختصر ہے، میرے سامنے طلبہ اور طالبات بھی ہیں، حضرات و خواتین ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، تمام کی خدمت میں کچھ باتیں کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کروں گا۔ سب سے پہلے ہماری اس مجلس کے روح رواں، جن کی خاطر ہم سب جمع ہوئے ہیں، جو اس مجلس کے اصل روح رواں ہیں، میری مراد ہمارے طلبہ اور طالبات، آپ غور سے سنیے گا، پیغامات تو بہت ہیں لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 3 باتیں آپ کے حوالے کروں گا۔ جاتے جاتے جہاں پر آپ انعامات کا تحفہ لے کے جائیں گے، جیسا کہ شیخ نے مجھے خبر دی، ہر ایک کو الحمدللہ انعام ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جانا ہے، کہ اس انعام کے ساتھ ہماری دلی خواہش اور تمنا ہے یہ 3 پیغام بھی ساتھ لے کے چلنا، یہ 3 پیغام بھی ساتھ لے کے چلنا۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے معزز طلبہ اور طالبات، وقت کی قدر کیجیے۔ آپ آج بڑا مسئلہ اسٹوڈنٹس کا کیا ہے معلوم؟ وقت کی ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اکثر بچے آپ دیکھ لیجئے گا زندگی کو بالکل لاپرواہی میں گزار دیتے۔ بھائی آپ کی صبح کیسی ہے، آپ کی شام کیسی ہے؟ ود آؤٹ ٹارگیٹ، کوئی ٹارگیٹ نہیں، کوئی گول نہیں ہمارے پاس، یوں ہی ہم زندگی گزار دیتے۔ معاف کیجئے گا، زندگی گزارتے نہیں، زندگی گوا دیتے، ہم زندگی ضائع کر دیتے۔ اللہ نے بڑی مختصر زندگی دی ہمیں۔ نظم پیش کی محترم طالبہ نے، بڑی پیاری نظم ہے زندگی کے حوالے سے۔ زندگی کا یہ سفر بڑا مختصر ہے، مجھے اور آپ کو اس میں آگے بڑھنا ہے، اور یاد رکھیں اس زندگی کو حقیقت میں کامیاب بنانے والا وہ ہوتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ اب پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، جو وقت کی ناقدری کرتا ہے زمانے نے اسے بھلا دیا، زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کی بھی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، آج ہر اسٹوڈنٹ کا یہ پرابلم ہے، ہر طالب علم اور طالبہ کا یہ پرابلم ہے کہ وقت کے سلسلے میں اللہ کی پناہ اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو میں کہوں گا وقت کا قتل کرتے ہیں، وقت کا ناحق خون کرتے ہیں۔ جواب دینا ہے دوستو اللہ کے پاس، زندگی کا ایک ایک لمحہ غنیمت ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے جب کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بن سکتے ہیں، گوا دیتے زندگی۔ جب انسان کو صحت ساتھ نہیں دیتی، زندگی ساتھ نہیں دیتی، ماحول ساتھ نہیں دیتا، حالات ساتھ نہیں دیتے، تب انسان کہتا ہے اے کاش میرے پاس وقت ہوتا تو کچھ کر لیتا۔ اب آپ کے پاس وقت ہے الحمدللہ، آپ بہت بڑے انسان بن سکتے، آپ بہت بڑے انسان بن سکتے۔ آپ میں سے پتہ نہیں کون امام ابن تیمیہ جیسی صفت کا حامل ہوگا، آپ میں سے کون امام ابن حجر بنے گا، امام ابن قیم بنے گا، امام ابن کثیر بنے گا، امام سیوطی بنے گا، امام محمد ابن عبد الوہاب بنے گا، شیخ بن باز بنے گا، شیخ ابن عثیمین بنے گا، شیخ البانی بنے گا، رحمہم اللہ جمیعاً۔ کیا بن نہیں سکتے؟ واللہ بن سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم امام بخاری کا نام یاد رکھتے ہیں، انہوں نے زندگی کی قدر کی تو زمانے نے ان کی قدر کی۔ یاد رکھو آپ معزز طلبہ اور طالبات،
جو بندہ زندگی کی قدر کرتا ہے، وقت کی قدر کرتا ہے، زمانے کی قدر کرتا ہے، کل کا وقت ایسا آتا ہے زمانہ اس کی قدر کرتا ہے۔ آج آپ اپنے سرکل کو دیکھیے، اگر آپ کچھ پڑھائی کرنا بھی چاہیں، اللہ معاف کرے، ماحول ایسا ہے جو آپ کے جذبے کو کچل دیتا ہے، جو آپ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ اسی لیے سرکل ایسا بنائیے آپ جو آپ کو بہت اونچا انسان بنا سکے۔ بہت ضرورت ہے آج لیڈ کرنے والے بہت کم ہیں۔ آج معاف کیجئے گا، افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں ذمہ داریاں بہت ہیں، پرابلمز بہت ہیں۔ جب ذمہ داریاں بہت ہیں، پرابلمز بہت ہیں، تو ان پرابلمز کا سلوشن پیش کرنے والے بڑے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، عظیم انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، کھنگالتے ہیں تو کوئی نہیں ملتا ہے ہمیں۔ معزز طلباء، زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا، یاد رکھنا۔ رمضان کب آیا میرے بھائی؟ ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی بات کل کی بات ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ختم ہوا، بقر عید میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے، ابھی چند دن باقی ہیں۔ اللہ اکبر، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم سب عیدگاہ میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عید کی ساری خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جو سفر حج پہ نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حجاج کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور آنے والے سالوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بڑی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے۔ اب کیا ہے، ایک بات غور سے سنو، آپ بہت پتے کی بات ہے، غور سے سنیے معزز طالبات، غور سے سنیے معزز طلباء۔ جب زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، آپ کی محنت میں بھی وہ تیزی آنا، آپ کی محنت میں بھی وہ تیزی آنا، تب چل کر آپ مقابلہ کر سکتے زمانے کا۔ آج پرابلم کیا ہے معلوم؟ زمانے کی رفتار تو وہاں ہے، آپ تو بہت دور نظر آتے، آپ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے زمانے کی رفتار اور ہماری رفتار میں۔ آج ہماری رفتار کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ واللہ یہ بچے اگر بیدار ہو جائیں نا، واللہ قوم بیدار ہو جائے گی، واللہ مستقبل میں ہماری قوم بیدار ہو جائے گی۔ ورنہ بہت سارے ماں باپ کا کلیجہ تو منہ کو آتا ہے جب یہ بچے باہر نکلتے ہیں، پتہ نہیں کون سی آفت گھر لے کر آئیں گے، کل کے دن ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہر ماں باپ کی فکر ہے۔ معزز طلباء، اگر آپ فکر مند نہیں ہوں گے، آپ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے۔ آپ یاد رکھو، آپ قوم کے آپ سبحان اللہ وفادار نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ کو قوم کا وفادار بننا ہے، آپ کو مستقبل میں لیڈ کرنا ہے، ان مسجدوں کو سنبھالنا ہے، ان مدارس کو سنبھالنا ہے، قوم کی قیادت کرنی ہے، قوم کو لیڈ کرنا ہے، تو ضرورت ہے کیا؟ وقت کی قدر کریں۔ آپ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور وقت کی قدر کر رہے نہیں کر رہے ہیں آپ، کیا آپ کو اس سلسلے میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ گول لے کر آگے بڑھو۔ آپ اسی سلسلے میں میری دوسری بات اور دوسرا پیغام آپ کے لیے، غور سے سنیے۔ جاتے جاتے ہم دنیا کو کچھ دے کے جانا۔ ہمارے اسلاف واللہ ایسے تھے، جھونپڑیوں میں تھے، روشنی نہ تھی، دنیا کو روشن کیا انہوں نے۔ آج روشنی ہے ہمارے پاس، لیکن ہماری زندگی تاریکی میں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج گھر میں سب کچھ ہے، ہماری ہر خواہش پوری ہو رہی ہے۔ آپ اپنے بڑوں سے پوچھئے گا، باہر ایک پیسہ خرچ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بڑوں سے واللہ پوچھئے، میں تو بڑوں سے کہوں گا ایسے واقعات اپنے بچوں سے ذکر کرنا، واللہ ان کو معلوم ہوگا سیکریفائس کسے بولتے، قربانی کسے بولتے، محنت کرنا کسے کہتے۔ واللہ آج مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر دیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے نا، ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو حرام راستہ تلاش کرتے، غلط راستہ تلاش کرتے۔ ماں باپ کو نہیں معلوم کہ ان کی تربیت کا غلط نتیجہ ہے یہ۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کروں گا دوستو، قوم کو کچھ دیجیے آپ، اور ہمیشہ کون بہتر ہے معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا، گرچہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے آپ نے یہ بات کہی، لیکن بہت پیاری بات ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
صحابہ کیسے تھے؟ دنیا کو انہوں نے بہت کچھ دیا. آج یہ دنیا توحید سے آباد ہے. یہاں پر اذاں کی صدائیں گونج رہی ہیں, اللہ کی توحید بلند ہو رہی ہے, دین اسلام کا غلبہ ہے, اسلام میں لوگ کھنچے چلے آ رہے ہیں. مسلمانوں کی اربوں خربوں کی آبادی ہے تو اللہ کے فضل کے بعد صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے محنتیں کی, آج ہم اسلام اور توحید کے چھت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ توحید کا سرچشمہ بنا دے. اللہ اسے توحید کے لیے سبحان اللہ ایک مثال بنا دے. نام بھی بہت اچھا رکھا ہے, مسجد التوحید. توحید کی چھت میں ہیں ہم. مسجد کا نام بھی توحید ہے اور جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کا نام بھی راہ توحید ہے. دوستو, کچھ دینا ہم انشاءاللہ دنیا میں. اور دیتا کون ہے بولو آپ؟ عربی میں کہا جاتا ہے فاقد الشیء لا یعطی. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کیا دیں گے دوسروں کو؟ دیتا وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو, ہے کہ نہیں؟ دیتا کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہو. جس کا جیب خالی وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ اسی لیے آپ خود کو علم سے مالا مال کیجیے. آپ دنیا کی اس پوزیشن میں آئیے کہ لوگ آپ کو آپ سے لینے کے لیے لوگ ترسیں. ہمارے بڑے ایسے ہی تھے اور ایسے ہی ہیں. دنیا ان کی منتظر رہتی ہے ایسا بننا. آپ دنیا کا انتظار مت کیجیے, خود کو اتنا بڑا بنائیے, دنیا آپ کا انتظار کرے. اللہ اکبر. ہمارے نبی نے صحابہ کو اس مقام پہ پہنچایا جہاں دشمنان نے اپنے پیروں سے کچلنے کی کوشش کی, لوگوں نے انہیں اپنے سر کا تاج بنایا. کیسے؟ جب دنیا میں لوگ دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں, دنیا اس قوم کی قدر کرتی ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, بڑے احباب اچھی طرح سے جانتے ہیں, پتہ نہیں بچے محسوس کریں نہ کریں. آج واللہ دوستو ہندوستان میں ہمارا جو پرابلم ذکر کیا جاتا ہے CAA NRC کے ذریعے سے ہمارے وجود کو جو کوسچن مارک بنایا جاتا ہے, اس کے پیچھے واللہ ہم ہی ذمہ دار ہیں. آج دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اسی لیے ہندوستان میں لوگوں نے مسلمانوں کے وجود کو ایک کوسچن مارک بنا دیا. اور جب کوئی قوم دینے کی پوزیشن میں آتی ہے, لوگ اس قوم کی عزت کرتے ہیں, لوگ اس قوم کو اپنا جو ہے تاج بناتے ہیں. آج ہماری یہ پہچان ہے, ہم صرف لینے والے ہیں, دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اس لیے میں آپ بچوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے, فیوچر میں آپ دینے کی پوزیشن میں آئیں انشاءاللہ. لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں, آپ کے ذریعے سے امت کا بھلا ہو, آپ کے ذریعے سے انسانیت کا بھلا ہو, آپ کے ذریعے سے دین کا بھلا ہو. ایسا بننا, بھلا انسان ہی اوروں کا بھلا کر سکتا ہے. بھلا انسان ہی اوروں کا بھلا کر سکتا ہے. اور وہ بھلے انسان بننے کے لیے بڑا بننا ہے آپ کو, اور بڑے انسان بننے کے لیے وقت کی قدر کرنی ہے, اور وقت کی قدر کرنے کے لیے ٹارگٹ کے ساتھ جینا ہے. ٹارگٹ کے ساتھ جینے کے لیے قربانی دینی ہے اور سیکریفائس کرنا ہے. اور ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی, بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. زمانہ گزر گیا, مدتیں گزر گئیں, کئی سنچری گزر گئی, لیکن آج بھی لوگ ائمہ کو یاد رکھتے ہیں. کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیوں ان کے نام کتابوں میں ہیں؟ کیوں ان کے نام کتابوں میں زندہ ہیں؟ کیونکہ جب وہ زندہ تھے تو حقیقت میں زندگی کی انہوں نے قدر کی. انتقال کے بعد بھی ایسوں کی قدر ہوتی ہے. نام آتے ہی لوگ کہتے ہیں رحمہ اللہ. کیا بولتے ہیں؟ رحمہ اللہ. کیا معنی رحمہ اللہ کا؟ اللہ کی ان پہ رحمت ہو. وہیں پر تاریخ انسانی میں کچھ ایسی مثالیں بھی گزری ہیں جو اس دھرتی پہ بوجھ تھے, جن کا نام سننا لوگ گوارا نہیں کرتے ہیں. شیطان ہے, یہ ابلیس ہے, یہ قارون ہے, یہ فرعون ہے, یہ حامان ہے, یہ ابو جہل ہے, یہ نضر بن حارث ہے, یہ عقبہ بن ابی معیط ہے, یہ ابو لہب ہے. کیا کوئی بچے کا نام ابو جہل رکھتا ہے کیا؟
ابو لہب رکھتا ہے کیا؟ مولانا میں نے اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھا ہے، نبی کے چچا ہیں بولتا ہے کیا؟ کیوں بھائی؟ ارے وہ تو اس دھرتی پہ زحمت تھے، اس دھرتی پہ بوجھ تھے، نام سن کر لوگ کہتے ہیں اللہ کی ان پہ پھٹکار ہو، اللہ کی ان پہ لعنت ہو، لعنہ اللہ کہتے ہیں۔ کیا فرق ہے دیکھو، رحمہ اللہ، لعنہ اللہ۔ یہ کون بناتا ہے دوستو؟ یہ واللہ میری اور آپ کی ہارڈ ورکنگ۔ ضروری ہے یاد رکھو، آپ دنیا کو دینے کی پوزیشن میں آنا، آپ کچھ نہ کچھ دے کے جانا انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب عالم بن جائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مفسر بن جائیں، آپ جس فیلڈ میں بھی رہیں ایک اچھے مسلمان رہیں بس۔ آپ ڈاکٹر رہیں تو مسلمان ڈاکٹر رہیں، آپ انجینئر ہیں تو مسلمان انجینئر ہیں، آپ آئی ٹی فیلڈ میں ہیں تو ایک مسلمان نوجوان ہیں آپ۔ اگر آپ گھر کی کام کاج کر رہی ہیں تو آپ اللہ کی بندی ایک مسلمان خاتون ہیں، آپ مثالی ماں ہیں، آپ مثالی بیوی ہیں، آپ مثالی بیٹی ہیں، آپ مثالی خاتون ہیں۔ آپ یہ پہچان میری اور آپ کی بننا، مثالی بیٹے ہیں آپ، مثالی شوہر ہیں آپ، مثالی بھائی ہیں آپ، مثالی مومن ہیں آپ۔ جب تک میری اور آپ کی یہ پہچان نہیں بنے گی واللہ لوگ ہم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ آپ طلباء اور طالبات کے لیے آخری بات، اس کے بعد ہم آئیں گے مختصر وقت میں حضرات و خواتین کے پاس۔ پہلی بات کیا ہے؟ وقت کی قدر کرنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دنیا کو کچھ دینا، دینے کی پوزیشن میں آنا انشاءاللہ۔ ایسی محنت کرو کہ آپ دنیا کو کچھ دے کے جاؤ انشاءاللہ۔ جانا تو سب کو ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ جاتے جاتے کچھ دے کے جائیں گے انشاءاللہ، جاتے جاتے کچھ بدل کے جائیں گے، ہم لوگوں کے اندر کچھ بیداری لا کے جائیں گے، انقلاب بدلاؤ لا کے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ تیسری اور آخری بات آپ طلباء اور طالبات کے لیے غور سے سنیے گا۔ معزز طلباء اور طالبات، اپنے فرینڈ سرکل کو بہتر بنائیے آپ، تبھی آپ وقت کی صحیح قدر کریں گے، کچھ ٹارگٹ کے ساتھ جیئیں گے اور کچھ قابل بنیں گے آپ۔ ہمارے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ بڑوں سے پوچھئے، مولانا جب تک وہ 5th پڑھ رہے تھے نا، 5th تک بہت اچھے تھے مولانا، گھر میں بہت پابند ہے، وہ ماں باپ کی عزت کرتے تھے، امی کی بات سنتے تھے، وقت پہ کھاتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ اٹھتے تھے، پڑھائی پڑھائی پڑھائی، اللہ اکبر۔ اور یہی بچے جب 6th میں 7th میں 8th میں قدم رکھتے ہیں، ارے وہ اطاعت و فرما برداری کہاں چلی جاتی ہے؟ ان کے اندر پایا جانے والا اخلاق کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ غلط دوستوں کے سرکل نے ان کی زندگی سے اطاعت کو چھین لیا، ان کی زندگی سے دینداری کو چھین لیا، ان کی زندگی سے پڑھائی کو چھین لیا۔ تو پڑھائی میں مثال دین کی دی جاتی تھی، آج پڑھائی میں سب سے سست بن گئے ہیں وہ۔ 5th تک ماں باپ بڑے فخر سے بولتے ہیں میرا بچہ ٹاپر ہے، A+ گریڈ میں ہمیشہ آتا ہے، اساتذہ بھی تعریف، ماں باپ بھی تعریف۔ اور یہی بچے 8th 10th +2 کالج میں آتے ہیں، ارے بھائی پڑھائی میں جن کی مثال دی جاتی تھی آج شرارت و خباثت میں ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا معزز طلباء اور طالبات؟ آپ کے دوستوں کے سرکل اور آپ کی بری دوستی نے۔ میں آپ سے ایک عاجزانہ اپیل کروں گا، اللہ کے واسطے بری دوستی سے توبہ کرو، تبھی آپ بہت اچھے انسان بنیں گے۔ آپ واللہ بری دوستی کے ساتھ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یاد رکھو۔ آپ یا تو دوستی کا سرکل اچھا بناؤ، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی، ہمت دی، آپ اچھا بنائیے سرکل کو، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر بری دوستی کو آپ اچھی دوستی میں بدل سکتے ہیں، اللہ کی قسم آپ بدلیے گا آپ، لیکن برے دوستوں کے ساتھ آپ برا اثر قبول کر لیں گے، برے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ اللہ کے واسطے وہاں دامن کو چھڑائیے۔ یہی وہ بات آتی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر دوستی، اللہ کی خاطر دشمنی۔ ایک بات غور سے سنو، یہاں پر سنیں گے نا آپ لوگ طلباء اور طالبات؟ کون سی بات؟ جس دوست سے
آپ ماں باپ کے نافرمان بن جائیں، واللہ وہ دوست آپ کا خیر خواہ نہیں۔ جس دوست سے آپ دین سے دور ہو جائیں وہ دوست آپ کا خیر خواہ نہیں۔ جس دوست سے آپ وقت کو برباد کرنے والے بن جائیں وہ دوست آپ کا خیر خواہ نہیں۔ اچھی دوستی کون کی مثال کیا ہے معلوم؟ اچھی دوستی کسے کہتے ہیں معلوم؟ جس دوست کے ساتھ رہنے سے آپ کو پڑھائی یاد آئے، جس دوست کے ساتھ رہنے سے آپ کو ماں باپ یاد آئیں، جس دوست کے ساتھ رہنے سے آپ کو زندگی کا سلیقہ ملے، جس دوست کے ساتھ رہنے سے آپ کی زبان اچھی ہو، شائستہ ہو، واللہ یہ دوست بڑا اچھا ہے۔ اس کا دامن پکڑنا، اس کا دامن پکڑنا، اس کا ہاتھ پکڑے رہنا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اچھا دوست کبھی ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کی تعلیم نہیں دے گا۔ وفادار دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو وفاداری کا سبق دیتا ہے۔ وفادار دوست تو آپ کو سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ اپیل کروں گا، ہماری عاجزانہ اپیل ہے، واللہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، اچھا بننا چاہتے ہیں، اچھی دوستی اختیار کرو اللہ کے بندو۔ چلیے اب ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر بھٹکیں، آپ سنیے، آپ اب ہم متوجہ ہوں گے آپ کے ماں باپ حضرات و خواتین کی طرف۔ اب آپ لوگ مزید غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات آپ کے لیے یہ ہے، معزز حضرات و خواتین، یہ توشہ آپ لیتے چلنا، یہ تحفہ آپ لیتے چلنا۔ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے ماں باپ کو۔ اور بڑا پرابلم یہی ہے، کیوں ماں باپ تربیت میں ناکام ہیں؟ کیوں ماں باپ اپنے بچوں کو سنبھالنے میں ناکام ہیں؟ غور کر کے دیکھا، مسئلے پر بہت ابزر کیا ہم نے، تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آئی، آج بہت سارے ماں باپ اپنی ذمہ داری سے ناواقف ہیں۔ ارے ذمہ دار ماں باپ ایک اچھی نسل کو تیار کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ ذمہ دار ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، ذمہ دار ماں باپ دیندار ہوتے ہیں، ذمہ دار ماں باپ دینی ماحول قائم کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں ماں باپ سے اپیل کروں گا، آپ ذمہ دار رہیے، اور قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ نارے جہنم سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، صرف نارے جہنم سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کو بچانا، اپنی بیوی کو بچانا، بھائی بہن کو بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھنا۔ نارے جہنم سے بچنا یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں، بچنے کے ساتھ بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، بچانے میں ہم اور آپ کہاں تک کامیاب ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے معزز حضرات و خواتین، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے، دیندار بنے، با اخلاق بنے، با ادب بنے، تو آپ کو ذمہ دار بننا ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہمارے نبی کی وہ تعلیم ہمیشہ یاد رکھیے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اسے حشر کے میدان میں اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ کوئی ماں باپ بچ نہیں سکتے، یاد رکھنا۔ میں ماں باپ سے اپیل کروں گا، سوشل میڈیا میں اس قدر مگن مت رہیے آپ بچوں سے غافل ہو جائیں۔ ہمیں انسٹاگرام کی آئی ڈی یاد ہے، پاسورڈ یاد ہے، اس کے جو کچھ ہم نے پوسٹ کیا ہے وہ سب ہمیں یاد ہے، لیکن بچوں کی کمزوریاں ہمیں یاد نہیں، بچوں کی تربیت ہمیں یاد نہیں، بچوں کی لاپرواہیاں ہمیں یاد نہیں، تو کیسے ہم اپنے بچوں کو سنبھال سکتے؟ یاد رکھو، جہاں آپ سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے بچوں کو ہینڈل کرنے کا ہنر سیکھیے آپ۔ تو اسی لیے پہلی بات میں ماں باپ سے کہوں گا، ذمہ دار بنیے آپ۔ اگر ہیں ذمہ دار تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ذمہ دار کا مطلب آپ کو قوم والے کرسی دیں، بڑا بنائے نہیں، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ جب سے اللہ نے آپ کے گود میں بچوں کو عطا کیا، وہیں سے آپ کی ذمہ داری کی گھڑی شروع ہو گئی۔ ذمہ دار کون بنایا ہے آپ کو؟ اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، یاد رکھو آپ۔ جب قوم والے
اگر 200-500 لوگ مل کر آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسجد کے متولی ہیں، آپ ٹرسٹی ہیں، آپ فلاں ہیں، انسان سبحان اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے ذمہ داران کو، اللہ ان کی تائید کرے، اللہ ان کی اور عزت کو بڑھائے، اللہ ہمارے ذمہ داران کی ہر قدم مدد فرمائے۔ جہاں دنیاوی ذمہ داری ہمیں ملتی ہے، وہیں پر دوستو یاد رکھنا اللہ کی طرف سے بھی ہمیں ایک ذمہ داری ملی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ماں باپ۔ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہے ہمیں۔ اس ذمہ داری میں خیانت نہ کرنا، اس ذمہ داری میں دھوکہ نہ دینا، اس ذمہ داری میں بے وفائی نہ کرنا، اور یاد رکھنا کہ اس ذمہ داری کے تئیں آپ سے اور مجھ سے اللہ پوچھے گا حشر کے میدان میں۔ تب چل کر ہمارے اندر اس کا خوف، اس کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور بچوں کے ساتھ اگر کوئی ماں باپ ظالمانہ معاملہ کرتے ہیں، وہ ضرور اپنی اس حرکت سے باز آئیں گے۔ کوئی ایسے ہیں کہ صرف بچوں کی دنیاوی تعلیم پہ توجہ اور ان کی اخروی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایسے ماں باپ کو بھی ہوش آئے گا کہ نہیں مولانا، ہم بہت غلطی کر رہے ہیں، مجھے اپنے بچے کی دنیا کے ساتھ اس کی آخرت کو بھی بنانا ہے، اسے اللہ سے قریب کرنا ہے، دین سے قریب کرنا ہے، مسجد سے قریب کرنا ہے، علماء سے قریب کرنا ہے، اچھی صحبتوں سے قریب کرنا ہے، اچھی مجلسوں سے قریب کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے سمجھ کر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں گے۔ تو لہٰذا دوستو، یہ ماں باپ سب سے پہلے ذمہ دار بنے، اور یہ ذمہ داری کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی۔ کیسے؟ کیا دلیل اللہ کی طرف سے ملی؟ آپ کو ماں باپ بنایا کس نے؟ اولاد کس نے دیا آپ کو؟ ہر کوئی کہے گا رزقنی اللہ المولود، اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی یہی نہ، ہم بحیثیت مسلمان یہی نہ کہتے جو آپ کو بچے ملے ہیں اس موقع پہ ہم اللہ سے دعا کریں گے ہمارے وہ جوڑے، ہمارے وہ رشتے جو شادی کے بعد بڑی مدتوں سے بچوں کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ ان ماؤں، ان عورتوں کے، خواتین کے گود کو بچوں سے بھر دے، اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ انہیں صالح اولاد نصیب فرمائے جو شادی کے بعد بڑی مدتوں سے بچوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ رکاوٹیں ہیں، دشواریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرمائے۔ تو معزز حضرات، خواتین، یہ آپ کے لیے پہلا تحفہ، ذمہ دار بننا۔ دوسرا تحفہ اور دوسرا پیغام یہ ہے آپ حضرات و خواتین کے لیے، اللہ اکبر، کہ آپ تعلیم اور تربیت میں کس حد تک کامیاب ہیں جائزہ لیجئے گا۔ تاجر صاحب، بزنس مین جائزہ لیتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتے ہیں۔ حقیقت میں میرے اور آپ کی زندگی میں یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ، ہفتے میں، مہینے میں ایک مرتبہ کم از کم اپنا جائزہ لینا، بچوں کا نہیں، ہمارا جائزہ لینا۔ تربیت میں کس حد تک کامیاب ہوں، اپنے بچوں کے سلسلے میں میں کس حد تک کامیاب ہوں۔ ہاں، احساس ہوا ہم یعنی ماں باپ بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، نہیں لڑنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا۔ بچوں سے ہمیشہ میں غصے سے بات کرتی ہوں، ہاں یہ آپ نے محسوس کیا جائزہ لینے سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ بچوں کو آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں، موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں، آپ ہمیشہ ان کو ذلیل کرتے، ہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہوتا ہے نا دوستو، ارے ماں باپ ستون ہیں بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، یاد رکھنا اگر یہ ستون کمزور ہو جائے تو بچے کیسے آگے بڑھیں گے بتاؤ آپ۔ ارے یاد رکھو کہ بچوں کی دو امید ہیں، یہ دو امید کبھی کمزور نہیں پڑنا، ایک اساتذہ اور ایک ماں باپ۔ یہ بچوں کی امید ہی ہیں، ایک طرف کلاس مدرسے میں اساتذہ اور معلمین و معلمات ٹیچرز محنت کرتے اپنے بچوں پہ، اور وہیں پر ماں باپ کی بھی محنت ہوتی۔ بعض ماں باپ کو ہم نے سنا وہ اپنے بچوں کو لے کر آتے، دو بچوں کو لے کر آتے، ایک بچے کا نام عبداللہ اور ایک بچے کا نام عبد الرحمن۔ فار ایگزامپل عبداللہ کے بارے میں مولانا سے کیا بولتے وہ ذمہ دار باپ، مولانا یہ میرا بڑا ہیرا بچہ ہے،
میرا بڑا فرما بردار ہے، اچھا ہے اور بہت ایجوکیٹڈ ہے. اور ایک بچے کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے بولتے یہ بچہ میرا شیطان ہے، خبیث ہے، شریر ہے، بالکل کم ذہن ہے. ارے اللہ کے بندو، اگر آپ بچوں کی تربیت اور تعلیم سے مایوس ہو جائیں، دنیا میں کون سی طاقت ہے بتائیے، دنیا میں کون ہے بتائیے جو آپ کے بچوں پہ بھروسہ کرے. ارے ماں باپ امید ہوتے ہیں میرے بھائی، آخری امید ماں باپ ہوتے ہیں. یاد رکھو آپ، آج پرابلم کیا ہے معلوم؟ ماں باپ ہی اپنے بچوں سے مایوس ہو جاتے، انٹروڈکشن کراتے، یہ میرا بہت اچھا بچہ، یہ میرا شریر بچہ. 10 جگہ انٹروڈکشن کراتے، اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی، ہاں میں شریر. سرٹیفکیٹ کون دیے؟ میرے ماں باپ دیے. اب شرارتیں شروع کرتا ہے اور زیادہ. ارے آپ اسے موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ. ارے آپ کے شریر بچے میں کیا ایک اچھائی بھی نہیں ہے؟ تلاش کیجئے. یہ طریقہ لے کر اٹھو آپ. اگر آپ کے بچے میں آپ کہتے ہیں کہ 10 کمزوریاں ہیں، میں کہوں گا ایک اچھائی ضرور رہے گی. ضرور تلاش کیجئے آپ. اس ایک اچھائی پر آپ اس قدر انہیں ابھاریے وہ 10 برائیاں دفن ہو جائیں. ہمارا پرابلم کیا ہے معلوم؟ 10 کمزوریوں کو ایسا ہائلائٹ کرتے ہم، ایک اچھائی کیا 10 اچھائیاں کیا 100 اچھائیاں ہو تو بھی وہ دفن ہو جاتی ہیں. اب ہمیشہ 10 کمزوریوں کو ہائلائٹ کرتے آپ. ارے آپ کے ساتھ آپ کا بچہ آپ کو سن کر مسجد آیا ہے نا، یہ اس کی اچھائی نہیں ہے کیا؟ ارے اسے شریر بول رہے ہیں آپ، پھر بھی آپ کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا رہا ہے، کیا اس کی اچھائی نہیں ہے؟ کیا یہ عالم کے سامنے زبان نہیں لڑا رہا ہے، کیا یہ اس کی اچھائی نہیں ہے؟ ارے دوستو، ہماری کمزوری کیا ہے معلوم؟ صرف کمزوریوں پر نظر رہتی ہے. ہماری بڑی کمزوری ہے یہ، ہماری بڑی کمزوری یہ ہے، صرف کمزوریوں پہ نظر رہتی ہے. نتیجے میں ہمارا ہمیشہ ذہن نیگیٹو بن جاتا ہے، پازیٹیو نہیں ہے. آج پازیٹیو ذہن بنانے کی ضرورت ہے. آج ترقی کرنے کے لیے جانتے ہیں آپ کی آف سکسس کیا ہے؟ کی آف سکسس، کامیابی کی چابی کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ پازیٹیو سوچ. ہمیشہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیے، ہمیشہ کامیاب رہیں گے آپ. تو میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کی کمزوری کو نظر انداز کر دیجئے. آپ اصلاح کیجئے، فکر کیجئے، بدلنے کی کوشش کیجئے، لیکن بچوں کو کبھی آپ جو ہے ڈیگریڈ مت کیجئے. آپ انہیں موٹیویٹ کرنا، آپ انہیں ابھارنا، انہیں عزت دینا. ارے ماں باپ اپنے بچوں کو عزت نہ دے تو آپ کے بچوں کو عزت کون دے گا بتائیے آپ؟ آج مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ماں باپ سمجھتے جیسے شوہر سمجھتے نا، اللہ معاف کرے وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا مقدس ہونا چاہیے. ہمیشہ شوہر اپنی بیوی پہ برسنا، گرجنا اور ذلیل کرنا، توہین کرنا، ان کے جذبات اور فیلنگ کو کچلنا. شوہر سمجھتے کہ ہاں میں مرد ہوں، اگر میں بیوی کی بات مان لیا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ بیوی کا غلام کہیں گے. ارے اللہ کے بندو، آپ بیوی کا غلام نہیں ہیں. آپ اللہ کے فرما بردار اور ایک اچھی ماں کے بیٹے ہیں. اس لیے آپ عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں. آپ کی ماں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے آپ کی، اس لیے آپ بیوی کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ کی ماں نے آپ کی اچھی تربیت نہ کی تو بیوی پہ ظلم کرتے، بیوی کو مارتے، بیوی کو ستاتے، بیوی کو تڑپاتے. اس لیے آپ بیوی کی عزت کر رہے ہیں. ایک اچھی ماں نے آپ کی تربیت کی ہے. یہ پازیٹیو سوچ ہے، ضروری ہے دوستو. یہ ماں باپ کا بھی یہی معاملہ ہے. یاد رکھو کہ ماں باپ، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بڑے ادب و احترام سے ماں باپ کی زبان بھی اچھی ہونی چاہیے. بچوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے. کبھی آپ علم والے گھروں میں جا کر دیکھیے، بچوں کی زبان سن کے دیکھیے، من کرے گا کہ اور سنیں اور سنیں اور سنیں. کیسے بھائی؟ ارے وہ تو ماحول ویسا بنا کے رکھے ہیں ماں باپ گھر میں.
دیکھیے دوستو، مزاج کا اختلاف ہے، طبیعت کا اختلاف ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بند کمرے میں ہونا، ہو بچوں کے سامنے نہیں ہونا۔ ادب کے دائرے میں لڑائی کیجیے آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑائی کے بغیر زندگی گزارو، کبھی آپس میں لڑ لیتے ہیں پھر بھی مل لیتے ہیں، محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، یہی تو ازدواجی زندگی کا سفر ہے۔ لیکن بچوں کے سامنے ماں باپ کو ذلیل کرے، باپ ماں کو ذلیل کرے تو بچائیے، باپ ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، یعنی شوہر بیوی، بیوی شوہر کو۔ اس کا بڑا نقصان کیا ہے جانتے؟ بچوں کے دل سے دونوں کی محبت اور عظمت اور احترام ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے آپ، یہ نہیں کہ ماں نے اگر باپ کو ذلیل کیا تو ماں کی عزت دل میں باقی ہے، باپ نے اگر ماں کو ذلیل کیا تو باپ کی عزت باقی ہے، دونوں کی عزت مٹ جاتی ہے بچوں کے دل سے۔ کیوں؟ ارے میرے ماں باپ تو ہمیشہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ سے ہماری عاجزانہ اپیل ہے کہ آپ بچوں کو عزت دیجئے، بچوں کی عزت کیجئے، زبان کو اچھی بنائیے۔ آپ اگر آپ کی زبان اچھی ہوگی نا، ایک بڑے درد سے ایک بات کہوں گا میں، شاید نندیال کے بچوں میں بھی شاید یہ بات ہو، کامن بات ہے ہندوستان میں آج ہمارے بچوں کی۔ میں نے جس غلط دوستی کی بات کہی نا ہمارے بچوں سے، اس کا سب سے برا اثر زبان پہ پڑتا ہے، یاد رکھو۔ کبھی چائے کی دکان پہ ہم بیٹھتے علماء، کچھ چائے وائے کھانے پینے کے لیے، نوجوان ہمارے بغل میں بیٹھے رہتے ہیں، 4-5 نوجوان، کبھی کان کو اس مجلس کے حوالے کرتے ہیں، خون کے آنسو جو ہے نکلتے ہیں دوستو۔ کبھی کبھار کان کو اگر اس مجلس کے حوالے کریں جہاں ہمارے 4-5 نوجوان بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ ان کی گفتگو کا ڈھنگ، اللہ کی پناہ، صرف ماں بہن کی گالی زبان سے نکلتی ہے۔ ارے تکیہ کلام بن گیا ہے ماں بہن کی گالی دینا۔ دوست ہے اور پھر کہتے کہ میرا سچا دوست مولوی صاحب، اس لیے میں ماں بہن کی گالی دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور کیا سمجھتے جتنی گہری دوستی رہے گی اتنی زبان بگڑ کے رہنا۔ کہاں سے یہ فارمولا لا لیا ہندوستان والوں نے؟ ارے ہم تو عرب دنیا میں دیکھے ہیں، دو لڑنے والے انسان آپس میں لڑائی کرتے ہوئے ایک بندہ کہتا ہے اللہ یرحم والدیک، ایک اور بندہ کہتا ہے اللہ یغفر لوالدیک، ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے ماں باپ پہ رحم کرے، اور ایک بندہ کہتا ہے اللہ تمہارے ماں باپ کو معاف کر دے۔ لڑائی میں، غصے میں دعائیں نکل رہی ہیں۔ ہمارے پاس نارمل ٹائم میں کیا نکلتی؟ بد دعائیں نکلتی ہیں۔ لڑائی کے موقع پہ تو اللہ کی پناہ، سب کو، پورے خاندان کو لے لیتے ہیں، دور دور کا رشتہ بھی لے لیتے لڑائی میں۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، زبان سے انسان ماحول کو بناتا ہے، زبان سے انسان دلوں کو جیتتا ہے، زبان سے انسان مسائل کو حل کرتا ہے۔ بڑا سے بڑا پرابلم بھی آپ کی زبان کی شائستگی اسے ختم کر دیتی ہے، معمولی پرابلم بھی آپ کی زبان کی تلخی اور کڑواہٹ اسے بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے میں ماں باپ سے کہوں گا پورے ادب و احترام سے، آپ اپنی زبان اچھی بنائیے اور بچوں کی زبان پر بھی آپ نظر رکھیے۔ ہمیں یاد ہے ہماری ماں نے جو ہماری تربیت کی، معمولی ادب کے خلاف اگر زبان سے کوئی بات نکل جائے نا، واللہ ایسی پٹائی ہوتی تھی، دوبارہ ہمت نہیں ہوتی تھی زبان پر اس بات کو لانے کی۔ آج بڑا پرابلم کیا ہے معلوم؟ اگر چھوٹے بچے گالی دیتے ہیں محفل میں، وہ ماں کہتی ہے بیٹے وہ گالی دو نا، دیکھو کتنا پیارا لگتا ہے گالی دیتے ہوئے، بولتے نہیں بولتے ہماری مائیں؟ محفل میں لا کر اس بچے کی گالی کو پروموٹ کرتی ہیں اور وہ بچے کے ذہن میں بات بٹھاتی ہیں، اوہ گالی دینے سے لوگ مسکراتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، میری عزت ہوتی ہے۔ اور یہی بچہ جب خود ماں کو گالی دیتا ہے تو ماں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس ماں کو احساس نہیں پاسٹ میں جو اس نے غلطی کی، اس غلطی کی سزا اب پریزنٹ میں بھگت رہی ہے وہ۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، زبان بہتر بنائیے، خود آپ کی زبان ایسی ہو، اللہ اکبر، زبان آپ کے بچے آپ سے سیکھیں۔
ہے کہ نہیں دوستوں؟ بچے سیکھتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کر. ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، ویسے میرا وقت جو ہے ہوا چاہتا ہے. واقعہ یہ ہے، ہم نے واٹس ایپ پہ ایک آرٹیکل پڑھا. آرٹیکل لکھنے والے نے ایک زبردست دل کو چھونے والا ایک واقعہ بیان کیا. وہ میٹرو ٹرین پہ سفر کر رہے تھے آرٹیکل لکھنے والے. انہوں نے لکھا ہے اس آرٹیکل میں، واٹس ایپ میں یہ آرٹیکل آیا تھا، ہم نے پڑھا تھا، بہت اچھا واقعہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں میٹرو ٹرین پہ سفر کر رہا تھا اور میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی کہ پوری بوگی میں لوگ کیا کرتے ہیں. بھائی آپ نوجوان بتائیے، ٹریول میں، سفر میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا ہمارے طالب علم نے، موبائل. اس کے بغیر بالکل ٹریول ادھورا ہے. اور 90% احتیاط کے ساتھ 10% الگ کر رہے ہیں ہم. اکثر موبائل دیکھنے والے غلط چیزیں دیکھتے ہیں، غلط چیزیں سنتے ہیں. 10% ہم نے احتیاط کے طور پر لے لیا. اچھی چیزیں سنتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں پھیلاتے ہیں. تو آرٹیکل لکھنے والا لکھتا ہے، میں نے پوری بوگی میں دیکھا کہ سب موبائل میں مصروف ہیں، کوئی تعجب والی بات نہیں. لیکن ایک ماں اور بیٹی کو دیکھا، دونوں کے ہاتھ میں کتاب ہے. آج تعجب ہے نا، آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ہاتھ میں کتاب ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، شرم کی بات ہے، ہم مسلمان کی ابتدا اقرا سے ہوئی، پڑھائی سے ہوئی. سفر میں آپ دیکھ لیجئے گا، شاید انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو جو کتاب کے ساتھ سفر کریں. ورنہ برہمن وغیرہ کو دیکھیے، میں نے کئی برہمن کو دیکھا ہے ٹرین میں دور دراز سفر کرتے ہوئے تقریباً سفر کا آدھا حصہ پڑھائی میں گزار دیتے، کوئی نہ کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ارے اللہ کے بندو، ان کے پاس تو کتاب ایسی ہے جو انہیں صحیح راستہ نہ بتائے. میرے اور آپ کے پاس تو ایسی کتابیں ہیں جو ہمیں زندگی کا سبق پڑھا ہے، پھر بھی ہم کتابوں سے دور ہیں. افسوس کی بات ہے نا. تو آرٹیکل لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، ایک عورت اور ایک بچی ہے جن کے ہاتھ میں کتابیں ہیں. اور انہوں نے کیا بہترین بات لکھی. انہوں نے کہا، مجھے تعجب اس پر نہیں کہ عورت کے ہاتھ میں کتاب ہے، مجھے تعجب اس پر ہے کہ ان کی ننھی معصوم بچی کے ہاتھ میں کتاب ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور اس خاتون سے پوچھا، محترمہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے جواب ملے گا؟ تو محترمہ نے کہا کہ پوچھیے کیا سوال ہے. کہا اس آرٹیکل لکھنے والے نے، میں نے محترمہ سے سوال کیا، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، مجھے تعجب نہیں ہے، اور آپ کی بچی کے ہاتھ میں کتاب ہے جو کھیل کودنے کی عمر ہے، جو گیمز کھیلنے کی عمر ہے، جو ویڈیوز دیکھنے کی عمر ہے، جو ادھر ادھر بھٹکنے کی عمر ہے. جیسے آپ پڑھ رہی ہیں ویسے وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ پڑھائی کر رہی ہیں. کیا سیکریٹ ہے، کیا راز ہے آپ کی بچی کے ہاتھ میں کتاب ہے؟ کیا جواب دیا جانتے ہیں اس خاتون نے، جو آج ہر ذمہ دار ماں باپ کو اس جواب پہ سوچنا چاہیے. اس عورت نے جواب دیا کہ بھائی صاحب، میرا اس میں کیا کمال ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں. میں جیسی بچی میری ویسی، میں جیسی میری بچی ویسی، میں جیسا میرا بچہ ویسا. یہ لے کر نکلیے آپ، جواب آپ کو زندگی کا مل جائے گا. تربیت اور تعلیم میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں، واللہ جواب مل جائے گا ہمیں. ہم جیسے ہمارے بچے ویسے. یہی پیغام میں ماں باپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے بچے اچھے ہیں، آپ نیک ہیں تو آپ کے بچے نیک ہیں، آپ باادب ہیں تو آپ کے بچے باادب ہیں، آپ بااخلاق ہیں تو آپ کے بچے بااخلاق ہیں، آپ گڈ کیریکٹر ہیں، آپ کے بچے بھی گڈ کیریکٹر کے حامل ہیں. اس نے کہا بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں. حقیقت ہے نا یہ. ماں اگر گانے سنتی ہے، ان بچوں کی زبان پہ دیکھیے گانے گنگنائیں گے. ماں قرآن پڑھتی ہے تو بچوں کو بھی سورتیں یاد ہو جاتی ہیں. بچوں کے اندر ایک مزاج ہے معزز،
والدین ذمہ داران یاد رکھنا وہ صرف کاپی کرنا جانتے ہیں. کیا کرنا جانتے ہیں؟ صرف کاپی، بڑوں کی کاپی کرتے ہیں. وہ زبان کی کاپی، گفتار کی کاپی، کردار کی کاپی، اخلاق کی کاپی، ادب کی کاپی، کیریکٹر کی کاپی کرنا جانتے ہیں. خود کو ڈھالیے بچے ڈھل جائیں گے، خود کو سنواریے بچے سنور جائیں گے، خود کو نکھاریے بچے نکھر جائیں گے. یہی میری باتوں کا خلاصہ ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم ماں باپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ماں باپ کو ذمہ دار ماں باپ بنا دے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کا حق صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کا فیوچر بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کے فیوچر کو سنوار دے. اللہ ہمارے بچوں کو قوم کا قابل انسان بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو معمار قوم بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کی ہر قدم حفاظت فرمائے. بری دوستی سے، بری عادتوں سے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے. خاص کر ہمارے وہ نوجوان طلباء اور طالبات جو 10th +2 اور ڈگری حاصل کر رہے ہیں کالج میں، اللہ تعالیٰ ان طلباء اور طالبات کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے دلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. مرتے دم تک ہمارے طلباء اور طالبات کو ایمان پر باقی رکھے. ہر فتنے سے اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر باقی رکھے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو اپنی طبیعت کو لے کر پریشان حال ہیں اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. بڑے مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں. ان لمحات کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قربانی جیسی عظیم عبادت کو خوش دلی سے انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ذکر الہی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو امن و امان والی زندگی نصیب فرمائے. صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. اور اسی طرح سے سرزمین ننگیال کو اللہ تعالیٰ سرزمین توحید بنا دے. یہاں وہ ہمارے مسلم بھائی اور بہنیں جو توحید سے محروم ہیں، جو کتاب و سنت سے دور ہیں، اللہ انہیں کتاب و سنت سے قریب کر دے، توحید سے قریب کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے. مل جل کر زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے. اللہ مرتے دم تک دلوں میں توحید کی روشنی کو باقی رکھے. اسی روشنی پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے. آخر میں ہم ذمہ داران مسجد کا، محترم علماء کا، خاص کر شیخ عبد المجید عمری حفظہ اللہ، شیخ عبد الغفور عمری حفظہ اللہ، شیخ ہدایت اللہ عمری حفظہ اللہ، ان تمام محترم علماء کا اور دیگر علماء کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور اس بہترین پروگرام کا حصہ بننے کی جو توفیق عنایت فرمائی. اس پر ہم مشکور ہیں. اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور آپ ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے. اللہ اس مسجد سے دین کا بہت کام لے، بہت کام لے، توحید کا بہت کام لے. اللہ آس پاس کے لوگوں کو اس مسجد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اور مرتبہ اس کورس سے فارغ ہونے والے طلباء اور طالبات کی خدمت میں ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کا یہاں سے فارغ ہونا مبارک ہو. مسجد سے جڑے رہیے، دین سے جڑے رہیے، علم سے جڑے رہیے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.